السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ اشعار اور عمدہ آواز میں آپ نے قیمتی نعت پیش کی، سما باندھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس عظیم الشان اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت منعقد ہے۔ آل انڈیا، یہ تو سب جانتے ہیں، مسلم یہ بھی سبھی سمجھتے ہیں، پرسنل لا اس کو سمجھنا ہے۔ پرسنل یہ بھی انگریزی لفظ ہے اور لا قانون کے معنی میں یہ بھی انگریزی لفظ ہے۔ پرسنل لا کے معنی مسلمانوں کے وہ خاص مسائل جن کا ذکر قرآن حدیث میں ہے اور جن کے احکامات کی تفصیل اور طریقہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، جس میں ترمیم اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی، ایسے مسائل میں اس سے پہلے جب یہاں انگریز کی حکومت تھی، ایک زمانے تک مسلمانوں کی حکومت کے بعد جب انگریز یہاں قابض ہوئے اور انہوں نے اپنا یہاں جوڈیشری سسٹم قائم کر لیا، یعنی عدالت کا نظام جب انہوں نے قائم کیا، تو اس وقت کے اکابرین کے مطالبے پر انگریز کی عدالتوں میں بھی یہ رعایت رکھی گئی، بلکہ یہ ایکٹ بنایا گیا کہ مسلمانوں کے مسائل انگریز کی عدالت میں بھی مسلمانوں کے مذہب کے مطابق حل کیے جائیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے یہاں کے نظام عدالت میں رعایت رکھی، اور جب ملک آزاد ہوا اور یہاں کا دستور بنا، یہاں کا الگ کانسٹیٹیوشن بنا، تو انگریز کے زمانے میں وہ جو رعایت رکھی گئی تھی، اس رعایت کو یہاں بھی ہندوستان کے دستور میں بھی جگہ دی گئی، اور دستور میں یہ درج کیا گیا کہ مسلمانوں کے عائلی مسائل، وہ مسائل جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، جن میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ آزاد ہندوستان کی عدالتوں میں بھی قرآن و حدیث کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ یہ یہاں کے دستور میں رعایت دی۔ اسی لیے وکالت اور لائری پڑھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ محمدن لا پڑھیں، وہ پرسنل لاز جس میں ہمیں اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرنے کی رعایت رکھی گئی ہے، ان لاز کو پڑھنا محمدن لا کے حساب سے ہر بننے والے لائر اور وکیل کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ ہمارے وہ مسائل جب بھی ان کے کورٹوں میں جاتے ہیں تو ججوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ محمدن لا کے مطابق ان کے فیصلے کریں، لیکن آئے دن ان مسائل میں جس میں ہمیں رعایت اور چھوٹ دی گئی ہے، تبدیلی کرنے کی ناپاک کوششیں ہوتی رہتی، اور یہ کوشش شروع ہوئی 1970-71 کے دہے سے، جب متبنہ بل لے پالک بیٹے کا بل پیش کیا گیا، یعنی وہ بچہ جس کو لے کر کے پالا گیا ہو، جس کو لے پالک بیٹا کہتے ہیں، اس بیٹے کے بارے میں مذہب اسلام نے یہ تعلیم دی، یہ قانون بنایا کہ وہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا، وہ لے پالک کی حیثیت اس کی باقی رہے گی، چاہے اس کو ایک دن کے بچے کو لے کر کے پالا پوسا جائے، پرورش کی جائے، کہلائے گا تو وہ لے پالک بیٹا، اور جب لے پالک بیٹا کہلائے گا تو اس کو حقیقی بیٹے کے احکامات اس پر جاری نہیں ہوں۔
لہذا باپ کی وراثت میں اسے نہیں ملے گا کچھ۔ ایسے بہت سارے مسائل، یہ 1970-71 کے دہے سے شروع ہوا تو 1970 پر 2 میں ہمارے اکابرین اس وقت کے سب مل کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھے، اور 1970 پر 3 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا، اور یہ قائم کرنے کا مقصد مسلمانوں کے ان مسائل کو جن کو دستور میں عمل کرنے کی رعایت دی گئی، چھوٹ دی گئی اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کی بات کی گئی، ان مسائل کی حفاظت کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا، اور اس بورڈ میں تمام مکاتب فکر کو نمائندگی دی گئی۔ یہ بورڈ کسی ایک جماعت کا نہیں، کسی ایک مسلک کا نہیں، کسی ایک مکتب فکر کا بورڈ نہیں ہے، یہ بورڈ مشترکہ ہے، متحدہ ہے، تمام جماعتوں کی نمائندگی اس میں ہے۔ اس میں دیوبندی بھی ہیں، اس میں بریلی بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں اہل حدیث بھی ہیں، اس میں بہرا برادری بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اور بھی جو تنظیمیں ہیں یا مکاتب فکر ہیں قادیانی کو چھوڑ کر، جن پر اس 104 اسلامی ممالک کا کفر کا فتویٰ ہے غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانیوں پر، یا جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہلاتے ہیں، ان پر تو کفر کا فتویٰ ہے، لہذا ان کو نمائندگی اس میں نہیں دی گئی۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، ان سب کا یہ متحدہ پلیٹ فارم ہے، سب مل کر کے مذہب پر آنے والے خطرات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر سر پر بن آئے تو پھر بیٹھ کر کے سوچ سمجھ کر کے اس کے حل کے راستے نکالتے ہیں۔ جیسے ابھی وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا جو جے پی سی کے پاس ہے، اور جس بل کے ذریعے مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وقف بورڈ کے اختیارات ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کی ان املاک کو جن کو ان کے پرکھوں نے، بزرگوں نے مختلف کازوں کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے وقف کیا تھا، ان کو ہتھیانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لہذا ایک مرتبہ پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے تمام ارکان، اس کے مدعوین خصوصی گزشتہ 1.5 دن سے، ہفتے کی صبح سے آج دوپہر تک دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اور آپ کے تحت بنائی گئی مجلس استقبالیہ کی نگرانی میں 1.5 دن تک دارالعلوم سبیل الرشاد میں مختلف مجلسیں منعقد ہوئیں، کبھی ارکان عاملہ کی، کبھی ارکان تاسیسی کی، کبھی مدعوین خصوصی کے ساتھ ملا کر سب کی۔ یہ تمام نشستوں میں مسائل کو غور و خوض کیا گیا اور پالیسی بنائی گئی، اور اس کے ختم پر یہ عمومی اجلاس منعقد کیا گیا۔ جیسے میں نے ذکر کیا، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی اس میں موجود ہے۔ خطابات کا سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں، پریشانی کسی قسم کی نہ ہو کسی کو، ہر مکتب فکر کے نمائندے کو یہاں اظہار خیال کا موقع دیا جائے گا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، بالخصوص مغرب سے پہلے جو مائک پر آئیں گے خطاب کے لیے ان کو 4-5 منٹ کا موقع دیا جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے شیعہ برادری سے نمائندگی کرنے کے لیے اس وقت ہمارے اسٹیج پر محترم جناب محمد قمر نقوی صاحب امام جمعہ مسجد عسکری یہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 5 منٹ میں اپنا خیال پیش فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔